बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 सितंबर 2020 बरोज़ बुध 14 मुहर्रम बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से आगाह रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक बर वक्त खबरें पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में शामिल हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट, आपकी छुट्टी, इकामा जवाज़ात और वो तमाम अहम ख़बरें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। आज की पहली खबर शामिल करेंगे 5 नए सिनेमा घर कहाँ खोले गए। सऊदी अरब में फ़िल्मों के शायकीन ने कहा है कि अगस्त 2020 मुनफरद खुशियों का महीना साबित हुआ। इस दौरान हिफर अल बातन, अल जुबैल और हरसा में पहली बार 3 सिनेमा घरों का इफ्तिताह हुआ, जबकि दारुल हुकूमत रियाद में मज़ीद 2 सिनेमा घर खोले गए हैं। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सऊदी अरब में अब तक 20 सिनेमा घर खोले जा चुके हैं। जद्दा, दमाम, अल-खुबर, तबूक और जज़ान में सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की सिनेमा घरों में जाकर फिल्में देखने का शौक़ पूरा करते हैं। सऊदी अरब में सिनेमा घरों का क़याम ज़िंदगी का मेयार बेहतर बनाने वाले प्रोग्राम के तहत हो रहा है। सऊदी और बैनुल-अक़वामी कंपनियां सऊदी अरब में सिनेमा घरों में दिलचस्पी ले रही हैं। इसका मकसद सऊदी अरब में तफरीक के नित नए मौक़े फ़राहम करना और अंदरून मुल्क फ़िल्म साजी की सनत को फ़रोग़ देना है। हिफर अल बातन और रियाद में नए सिनेमा घर अमरीकी कंपनी AMC, जबकि अल-हसा और अल जुबैल में मूफ़ी सिनेमा कंपनी ने खोले हैं। अगली अहम खबर शामिल करते हैं अबशर के रजिस्टर्ड सार्फिन 17 मिलियन से ज़्यादा। सऊदी अरब में अबशर प्लेटफॉर्म के रजिस्टर्ड सार्फिन की तादाद 17 मिलियन से ज़्यादा हो गई है। अबशर सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को 200 से ज़्यादा ऑनलाइन खिदमात फराहम कर रहा है। आदर वेबसाइट के मुताबिक अबशर ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर की है जिसमें इस बात पर खुशी का इजहार किया गया कि आप लोगों की बदौलत रजिस्टर्ड सार्फिन की तादाद 17 मिलियन तक पहुँच गई है। यह बड़े एतमाद की इलामत है। मुस्तकबिल में ज़्यादा बेहतर और मुनफरद सर्विस की फराहमी हमारी ज़िम्मेदारी बन गई है। अबशर के साथ अच्छी सहूलतों की नवीद पाते रहें। सऊदी और मुकीम गैर मुल्की अबशर प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन के ज़रिए अपने बहुत से काम ऑनलाइन करा रहे हैं। अब उन्हें अपने काम कराने के लिए सरकारी इदारों के दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ते। अबशर अफराद और अबशर अमाल प्लेटफॉर्म की बदौलत बहुत सारे सरकारी इदारे और अफराद मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से ऑनलाइन जुड़ गए हैं। इनकी बदौलत वक्त और मेहनत दोनों की बचत हो रही है। अबशर के ज़रिए महकमा पासपोर्ट, महकमा अहवाल मदीना, महकमा जेल खाना जात, महकमा ट्रैफिक, महकमा असला समेत मुतअद्दिद इदारों और महकमों से मुतल्लिका काम ऑनलाइन अंजाम पा रहे हैं। अबशर प्लेटफॉर्म को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से डिज़ाइन किया गया है। इसकी बदौलत मतलूबा अमूर आसानी और तेज़ी से अंजाम पा जाते हैं। एक और अहम खबर शामिल करेंगे पब्लिक मुकाम पर गाड़ी धुलवाने पर 1000 रियाल जुर्माना। सऊदी अरब में मक्का म्यूनसिपैलिटी ने शहर के तमाम मोहल्लों और सड़कों पर रोज़गार की तलाश में घूमने वाले गैर मुल्कियों, खुसूसन पब्लिक मकामात और सड़कों पर खड़ी गाड़ियां धोने वाले तारकीन के खिलाफ मुहिम शुरू की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सेक्रेटरी मेयर अब्दुल्ला अल ज़ैदी ने बताया कि मक्का में खिलाफ ज़ाब्ता गाड़ियाँ धुलवाने पर 1000 रियाल जुर्माना होगा। म्यूनसिपैलिटी तय कर चुकी है कि शहर को मनफी सरगर्मियों से पाक किया जाएगा। ऐसी किसी भी सरगर्मी की इजाज़त नहीं होगी जिससे शहर का हुस्न मुतासर हो। जो लोग सड़कों या पब्लिक मकामात पर गाड़ियां धुलवाते हैं वो शहर को गंदा करने, सड़कों को आलूदा करने और राहगीरों के लिए मसाइल पैदा करने का बाइस बन रहे हैं। इस अमल से सड़कों का तारकोल भी मुतासिर होता है। सेक्रेटरी मेयर का कहना है कि आम मकामात पर गाड़ियां धुलवाने से पानी भी ज़ाया हो रहा है और शहर का बुनियादी ढांचा मुतासिर और मंजरनामा बिगड़ रहा है। इस किस्म की सरगर्मियों को ख़त्म करने के लिए छापा मार मुहिम शुरू कर दी गई है। अगली खबर शामिल करेंगे आपके सवालात जवाबात सऊदी अरब के बदलते हालात से मुतल्लिक। आप जानते हैं कि सऊदी अरब में वज़ारत सेहत की जानिब से कहा गया है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट के हवाले से पाबंदियाँ ताहाल बरकरार हैं। इस हवाले से मुतल्लिका इदारों के साथ मामलात पर गौर किया जा रहा है। इंटरनेशनल फ़्लाइट यकतरफ़ा सफ़र के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात के तहत लोगों की वापसी का सिलसिला जारी है। ताहम सऊदी अरब से गैर मुल्कियों की आमद ताहाल बहाल नहीं हुई है।
انفو ٹی وی کے سامعین کی جانب سے سفر اور اقامہ قوانین سے متعلق متعدد سوالات ارسال کیے گئے ہیں۔ حسن زادہ نے سوال کیا ہے کہ میں 2.5 برس قبل خروج عہدہ پر پاکستان گیا تھا، کیا دوسرے ویزے پر سعودی عرب جا سکتا ہوں؟ سعودی عرب میں اقامے کے قوانین واضح ہیں۔ اگر کوئی غیر ملکی چھٹی پر جاتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وقت پر واپس آئے۔ اگر وہ اس دوران واپس نہیں آتا، اس شخص کو سسٹم میں بلیک لسٹ کر کے 3 سال کے لیے بین کر دیا جاتا ہے۔ اس دوران کسی بھی ویزے پر سعودی عرب میں داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ خروج عہدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے مقررہ مدت 3 برس ہے۔ اس دوران واپس آنے کا ایک ذریعہ ہے کہ وہ اگر سابق کفیل چاہے تو دوسرا ویزا جاری کرا سکتا ہے۔ شیر بہادر پوچھتے ہیں، میرا فائنل ایگزٹ لگا تھا، اس کی مدت 60 دن گزر چکے ہیں، میں سعودی عرب میں ہی ہوں، کیا کرنا ہوگا؟ فائنل ایگزٹ لگنے کے بعد جب آزاد کی جانب سے 60 دن کی مہلت دی جاتی ہے سفر کرنے کے لیے، تاہم کرونا کی وجہ سے انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی ہے۔ اگر آپ کا سفر موجودہ حالات کی وجہ سے ملتوی ہوا ہے تو آپ کا فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائی کی مدت میں آٹومیٹک توسیع ہو جائے گی۔ تاہم آپ نے یہ واضح نہیں کہا کہ آپ کا خروج نہائی کب لگا تھا۔ اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں تو قریب ترین تاریخ کی فلائٹ بک کرائیں، تاہم اگر آپ سعودی عرب میں رہنا چاہتے ہیں تو خروج نہائی کینسل کرائیں۔ خروج نہائی کینسل کرنے کے لیے اقامہ کارآمد ہونا چاہیے۔ فیصل قدوانی کا سوال ہے، چھٹی جانا چاہتا ہوں لیکن لوگ کہتے ہیں اگر سعودی عرب سے گئے تو پھر نہیں آ سکتے، اب کیا کروں؟ خروج عہدہ یعنی چھٹی جانے والے مقررہ مدت کے دوران واپس آ سکتے ہیں، تاہم ابھی سعودی عرب میں انٹرنیشنل فلائٹس بند ہیں، اس لیے جب تک پروازوں کی بحالی کا شیڈول نہیں آتا آپ سوچ سمجھ کر چھٹی جائیں، کیونکہ سعودی عرب سے جانے والوں کے لیے خصوصی پروازیں تو اوپن ہیں، آپ سعودی عرب سے تو جا سکتے ہیں لیکن ابھی سے وہاں سے واپسی کے لیے تاحال کوئی بھی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ اگلی خبر شامل کریں گے پاکستان اور انڈیا کی اسپیشل فلائٹ سے متعلق۔ آپ کو بتائیں گے کہ آج پاکستان اور انڈیا کے لیے کون کون سی اسپیشل فلائٹ سکیجول ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں ہم انڈیا کی کہ انڈیا کے لیے بھی آج اچھی خاصی فلائٹ سکیجول ہیں، ورنہ 1 سے 2 فلائٹس ہی جا رہی تھیں۔ آج ٹوٹل انڈیا کے لیے 8 فلائٹ سکیجول ہیں اور پاکستان کے لیے ٹوٹل وہ 20 فلائٹ سکیجول ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں انڈیا کی۔ انڈیا کے پہلے ممبئی کے لیے 2 فلائٹ ہیں، ایک جدہ سے ایک ریاض سے۔ جو فلائٹ جائے گی جدہ سے اس کے آپ کو بتاتے چلے ہیں، جدہ سے اسپائس جیٹ کی فلائٹ جائے گی 7:15 پر اس کا ارائیول ہے۔ اس کے بعد ریاض سے اسپائس جیٹ کی فلائٹ جائے گی ممبئی کے لیے 7:35 پر جس کا ارائیول ہوگا۔ جدہ سے دلی کے لیے 3 فلائٹس ہیں آج سکیجول، ایک ایئر انڈیا کی اور ایک اسپائس جیٹ کی اور پھر ایک ایئر انڈیا کی فلائٹ ہے۔ پہلی فلائٹ 11 بجے رات کے وقت پہنچے گی، اس کے بعد 5:15 پر جدہ سے اسپائس جیٹ کی فلائٹ دلی جائے گی اور پھر ایئر انڈیا کی فلائٹ ہے اس کے بعد AI1992 11 بجے پہنچے گی۔ اگر بات کریں چنئی کے لیے ایک فلائٹ سکیجول ہے ریاض سے انڈیگو کی 6E8762 جس کا نمبر ہے 5:45 پر سکیجول ہے۔ کوزی کوٹ کے لیے 2 فلائٹ سکیجول ہیں ایئر انڈیا ایکسپریس کی ریاض سے جس کا نمبر IX322 ہے، 7:15 پر اس کا سکیجول ہے اور اس کے بعد ایک دوسری فلائٹ ہے جس کا نمبر IX323 ہے، یہ بھی روانہ ہوگی 7:35 پر۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان کی فلائٹس کی۔ پاکستان کے لیے کون کون سی فلائٹ سکیجول ہیں؟ لاہور شہر کے لیے 3 فلائٹس ہیں، 2 جدہ سے ایک ریاض سے اور ریاض سے XY37 فلائی ناس کی، جدہ سے ایئر بلو اور ایک PIA کی PA471 اور PK760 یہ روانہ ہوں گی۔ اس کے بعد ملتان کے لیے 3 فلائٹ سکیجول ہیں، ایک ایئر بلو کی، 2 PIA کی اور ایک جائے گی جدہ سے اور 2 جدہ سے اور ایک اسلام آباد سے جائے گی۔ فلائٹ کا نمبر PA871 PK8681 اور اس کے علاوہ PK740 ہے۔ اسلام آباد سے ٹوٹل 8 فلائٹ سکیجول ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جدہ سے ٹوٹل 4 فلائٹ سکیجول ہیں، اس کے بعد 3 فلائٹ ریاض سے سکیجول ہیں اور ایک دمام سے سکیجول ہے۔ جدہ سے جو فلائٹ سکیجول ہیں آپ کو بتاتے چلیں 2 ایک PIA کی فلائٹ، اس کے بعد 2 ایئر بلو کی فلائٹ اور پھر ایک PIA کی فلائٹ ہے۔ کراچی کے لیے بھی آج 6 فلائٹ ٹوٹل سکیجول ہیں، دمام سے 1، جدہ سے 3 فلائٹ ہیں اور 2 مدینہ سے فلائٹ ہیں جن کا سکیجول آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔
اگلی خبر شامل کرتے ہیں، کرونا کے بعد بھی جو ہے ایکسپیٹریٹ جتنے ہمارے غیر ملکی ہیں انہوں نے پیسے زیادہ بھیجے۔ جولائی کے مہینے میں سعودی عرب میں ایکسپیٹ نے 15.2 بلین ریال بھیجے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 33% زیادہ ہیں۔ اب کچھ بات کرتے ہیں کرونا کی۔ کرونا کے یومیہ کیسز میں ریکارڈ کمی۔ سعودی عرب میں کرونا کے یومیہ کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ منگل 1 ستمبر کو 898 نئے کیسز سامنے آئے، جو حالیہ دنوں میں ریکارڈ کمی ہے۔ گزشتہ روز اس سے پہلے 951 نئے کیسز سامنے آئے تھے۔ متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,16,670 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 718 افراد صحت یاب ہوئے۔ اب تک 2,91,514 افراد اس مرض سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں، بچوں کو تعلیم سے محروم رکھنے پر والد کے خلاف کارروائی۔ سعودی ہیومن رائٹس کمیشن نے 5 سال تک بچوں کو تعلیم سے محروم کرنے والے باپ کے خلاف کارروائی کی ہے۔ میاں بیوی میں علیحدگی کے بعد باپ نے جان بوجھ کر بچوں کو تعلیم سے محروم رکھا تھا۔ الیبیا نیٹ کے مطابق ہیومن رائٹس کمیشن نے بچوں کے ایک رشتہ دار کی شکایت پر کارروائی کی۔ کمیشن نے تعلیم سے بچوں کو محروم رکھے جانے کی اطلاع کے بعد اپنے طور پر سماجی تحفظ ادارے کے تعاون سے تحقیقات کرائیں۔ معلومات درست ثابت ہونے پر کمیشن نے بچوں کے والد کو دفتر میں طلب کیا۔ بچوں کے والد نے اقرار نامہ جمع کرایا کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا اور بچوں کی تعلیم کا انتظام کرے گا۔ حوثیوں کا ایک اور ڈرون حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ عرب اتحادی فوج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا کہ منگل کے روز حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب پر کیے جانے والے ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا گیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق کرنل المالکی نے مزید کہا کہ حوثیوں کی باغی کی جانب سے مملکت کے جنوبی علاقے کو نشانہ بناتے ہوئے دھماکہ خیز مواد سے لیس ڈرون کے ذریعے حملہ کیا گیا تھا، جسے اتحادی فوج کی ایئر ڈیفنس کنٹرول یونٹ نے تباہ کر دیا۔ سعودی عرب میں مکانات اور فلیٹس کے کرائے کم کیوں ہو رہے ہیں؟ سعودی عرب میں ریل اسٹیٹ ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ نئے کرونا وائرس کی وبا شروع ہونے کے بعد سے بعض فلیٹوں کے کرائے کم ہوئے ہیں۔ مکہ اخبار کے مطابق ریل اسٹیٹ ایجنسی کے سامر القرشی نے بتایا کہ کرونا وبا کے ساتھ مقیم غیر ملکیوں کے سعودی عرب چھوڑ دینے کے باعث مکانات کی طلب کم ہوئی ہے، جبکہ 3 اور 4 کمروں والے فلیٹس کی رسد بڑھ گئی ہے۔ چھوٹے فلیٹس کے کرائے خود بخود کم ہو گئے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ کرونا کے بحران اپنی جگہ پر ہے، تاہم حکومت کی جانب سے مکانات کی فراہمی کے باعث کرایہ دار مقامی شہری مکانات کے مالکان میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ مقامی شہریوں کی وجہ سے بھی مکانات خالی ہونے لگے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھنا مت بھولیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔